بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 203 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان شکاری کتے سے شکار کرنا۔ اس سے پہلے ہم نے 2 سبق ہتھیار کے ذریعے سے شکار کرنے کے عنوان سے پڑھے، اور اس سے پہلے ذبح کے احکام پڑھے۔ شکار کے ہم نے 2 طریقے بتائے تھے، ایک طریقہ ہتھیار کے ذریعے سے شکار کرنا، اور دوسرا طریقہ شکاری کتے کے ذریعے سے شکار کرنا۔ تو آج ہم اس عنوان کو شروع کر رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2572۔ اگر شکاری کتا کسی حلال گوشت جنگلی حیوان کا شکار کرے تو اس حیوان کے پاک ہونے اور حلال ہونے کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ کریں گے مثلا کتے کے ذریعے سے اگر شکار کیا جاتا ہے حلال گوشت حیوان کا، تو اس صورت میں وہ حلال گوشت حیوان جو ہے اس کا گوشت حلال اور پاک تب ہوتا ہے جب اس شکار میں 6 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط، کتا اس طرح سدھایا ہوا ہو کہ جب بھی اسے شکار پکڑنے کے لیے بھیجا جائے چلا جائے، اور جب اسے جانے سے روکا جائے تو رک جائے۔ یعنی کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کتا شکار کا تربیت یافتہ ہونا چاہیے، یعنی شکار کے لیے اسے تربیت دی گئی ہو کہ جہاں اسے کہا جائے کہ شکار پر جاؤ تو چلا جائے، اور جہاں اسے شکار سے روکا جائے تو رک جائے۔ لیکن اگر شکار سے نزدیک ہونے اور شکار دیکھنے کے بعد اسے جانے سے روکا جائے اور نہ رکے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا شکار سامنے ہے، اب شکار کو دیکھتے ہی وہ اگر اس کی طرف دوڑ پڑا اور اس کے بعد اسے روکا جائے تو اس کا رکنا تو مشکل ہوتا ہے، تو کریں گے اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اس کی یہ عادت ہو کہ مالک کے پہنچنے سے پہلے شکار کو کھا لیتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا اگر اس کی عادت یہ ہے کہ مالک ابھی پہنچا نہیں کہ وہ شکار کو کھا لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہی حکم ہے اگر اس کی عادت شکار کے خون پی لینے کی ہو تب بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ مثلا اس کی عادت یہ ہو کہ جیسے ہی وہ شکار کرتا ہے اس کا خون پی لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور احتیاط واجب کی بنا پر یہ شرط ہے کہ اس کی عادت اس طرح ہو کہ جب مالک چاہے تو اس سے شکار کو لے لے تو وہ ممانعت نہ کرے اور مخالفت پر نہ اتر آئے۔ کہہ رہے کہ احتیاط واجب یہ ہے، مثلا اس نے شکار تو کر دیا، اب وہ شکار کو کھا رہا ہے یا شکار کا خون پی رہا ہے، اور جب مالک پہنچا تو مالک اگر اس سے شکار کو لینا چاہے تو کریں کہ احتیاط واجب کی بنا پر وہ اسے ممانعت نہ کرے یا مالک کی مخالفت نہ کرے، یعنی ایسا نہ کرے کہ یہ شکار میں نہیں دوں گا اور میں اس کو کھاؤں گا، ایسا نہ کرے، یہ احتیاط واجب کی بنا پر ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری شرط
کہ اس کا مالک اسے شکار کے لیے بھیجے، یعنی جو شکاری کتا شکار کے لیے جا رہا ہے اسے مالک اپنی مرضی سے بھیجے۔ اگر وہ اپنے آپ ہی شکار کے پیچھے جائے اور کسی حیوان کو شکار کر لے تو اس حیوان کا کھانا حرام ہے۔ کریں گے مثلاً اگر کتے کو مالک نے شکار کے لیے نہیں بھیجا بلکہ وہ اپنی مرضی سے چلا گیا ہے اور اس نے کسی حیوان کو شکار کر لیا ہے تو اس صورت میں اس حیوان کا کھانا حرام ہے۔ بلکہ اگر کتا اپنے آپ شکار کے پیچھے لگ جائے اور بعد میں اس کا مالک اسے آواز دے تاکہ وہ جلدی شکار تک پہنچے تو اگرچہ وہ مالک کی آواز کی وجہ سے تیز بھاگے پھر بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس شکار کو کھانے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ کریں گے مثلاً پہلے تو کتا اپنی مرضی سے گیا اور اس نے شکار کر لیا تھا، لیکن ابھی وہ جا رہا ہے شکار، ابھی تک اس نے نہیں کیا، مالک نے دیکھ لیا۔ اب مالک نے ان کے ہاں کچھ مخصوص آوازیں ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے شکاری کتا اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اس نے وہ آوازیں لگائی اور ان آوازوں کی وجہ سے وہ کتا اور تیز بھاگا اور جا کے شکار کر لیا۔ کہنے کہ تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس شکار کو کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی اس کا پھر بھی حلال ہونا مشکل ہے۔ تیسری شرط، جو شخص کتے کو شکار کے پیچھے لگائے ضروری ہے کہ مسلمان ہو۔ جیسے کہ ذبح کرنے میں، نہر کرنے میں یہ شرط تھی کہ ذبح کرنے والا، نہر کرنے والا وغیرہ یا شکار کرنے والا مسلمان ہو۔ اسی طرح اگر کتے کے ذریعے سے شکار کیا جائے تو جو شخص کتے کو حیوان کے پیچھے لگائے وہ مسلمان ہونا چاہیے، اس تفصیل کے مطابق جو اسلحہ سے شکار کرنے کی شرائط میں بیان ہو چکی ہے۔ مثلاً اسلحے سے شکار کرنے میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اسلحہ چلانے والا جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہی ہے کہ کتے کو بھیجنے والا جو ہے وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط، کتے کو شکار کے پیچھے بھیجتے وقت یا شکاری کتے کے حیوان تک پہنچنے سے پہلے شکاری اللہ تعالی کا نام لے، یعنی وہی شرائطیں ہیں جو کہ ہم ذبح میں، شکار میں، نہر میں وغیرہ بیان کر کے آئے ہیں کہ جو کتے کو شکار کے لیے شخص بھیج رہا ہے وہ کتے کو بھیجتے وقت یا شکاری کا کتے کا شکار تک پہنچنے سے پہلے وہ شکاری جو بھیجنے والا ہے وہ اللہ کا نام لے، اور اگر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے تو وہ شکار حرام ہے۔ پہلے بھی ہم بتا کے آئے تھے ذبح و شکار وغیرہ کے احکام میں کہ اگر جان بوجھ کر نہیں لیتا تو شکار حرام ہو جائے گا، لیکن اگر بھول جائے تو اشکال نہیں ہے۔ ذبح کے لیے بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر ذبح کرتے وقت بھی جان بوجھ کے نہ لے تو حرام ہو جائے گا، لیکن اگر بھول گیا ہے تو اس صورت میں حرام نہیں ہوگا، اشکال نہیں ہے اس صورت میں پاکے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اگر کتے کو بھیجتے ہوئے وقت اگر اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اشکال نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ کہ شکار کو کتے کے دانت کے کاٹنے سے جو زخم آئے ہیں وہ اس سے مرے، یعنی کتے نے جو شکار پر حملہ کیا ہے اس حملے کی وجہ سے، ان زخموں کی وجہ سے جو کتے نے اسے دیے ہیں وہ شکار ان کی وجہ سے مرے۔ لہذا اگر کتا شکار کا گلا گھونٹ دے یا شکار دوڑنے یا ڈر جانے کی وجہ سے مر جائے تو حلال نہیں ہے۔ مثلا کتے نے کیا کیا کہ اسے کوئی
زخم نہیں دیا بلکہ اس کا گلا گھونٹ دیا اور اس کی وجہ سے مر جائے ایک صورت، یا شکار دوڑنے یا کی وجہ سے مر جائے تب دوسری صورت، یا شکار کتے کو دیکھ کر ڈر کی وجہ سے مر جائے تیسری صورت، تو ان صورتوں میں وہ حلال نہیں ہوگا بلکہ وہ حرام ہی رہے گا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جس شخص نے کتے کو شکار کے پیچھے بھیجا ہو، اگر وہ شکار کیے گئے حیوان کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ مر چکا ہو، یا اگر زندہ ہو تو اسے ذبح کرنے کے لیے وقت نہ ہو، لیکن شکار کے پاس پہنچنا غیر معمولی تاخیر کی وجہ سے نہ ہو، اور اگر ایسے وقت پہنچے جب اسے ذبح کرنے کے لیے وقت ہو لیکن وہ حیوان کو ذبح نہ کرے حتیٰ کہ وہ مر جائے، تو وہ حیوان حلال نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تین صورتیں، اگر وہ ایسے وقت پہنچے کہ وہ مر چکا تھا، یا اگر زندہ تھا تو ذبح کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، اور اگر اس کے پاس وقت تھا تو اس نے ذبح نہیں کیا حتیٰ کہ وہ مر جائے، تو اس صورت میں وہ حیوان حلال نہیں ہوگا بلکہ وہ حیوان حرام ہی شمار ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2573۔ جس شخص نے کتے کو شکار کے پیچھے بھیجا ہو، اگر وہ شکار کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ اسے ذبح کر سکتا ہو، تو ذبح کرنے کے لوازمات مثلا اگر چھری نکالنے کی وجہ سے وقت گزر جائے اور حیوان مر جائے تو حلال ہے۔ کہیں گے مثلا اس نے ذبح کا ارادہ کیا اور اس نے وہ آلات نکالنے کی کوشش کی جس کے ذریعے سے ذبح کرے، اس کے دوران وہ حیوان مر گیا تو حلال ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہو جس سے حیوان کو ذبح کرے اور وہ مر جائے تو بنا بر احتیاط واجب وہ حلال نہیں ہے ہوتا۔ البتہ اس صورت میں اگر وہ شخص اس حیوان کو چھوڑ دے تاکہ کتا اسے مار ڈالے تو وہ حیوان حلال ہو جاتا ہے۔ کریں گے مثلا اگر اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہو جس سے حیوان کو ذبح کرے اور وہ مر جائے، یعنی چھری کے علاوہ اور کوئی چیز ہو جس کے ذریعے سے وہ حیوان کو ذبح کرے اور مر گیا تو وہ حلال احتیاط واجب کی بنا پر وہ حلال نہیں ہوتا، مگر اگر وہ اس کتے کو چھوڑ دے اور وہ کتا اسے مار ڈالے تو وہ حیوان حلال ہو جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2574۔ اگر کئی کتے شکار کے پیچھے جائیں اور وہ سب مل کر کسی حیوان کا شکار کریں تو اگر وہ سب کے سب ان شرائط کو پورا کرتے ہوں جو مسئلہ نمبر 2573 میں بیان کی گئی ہیں تو شکار حلال ہے، اور اگر ان میں سے ایک کتا بھی ان شرائط کو پورا نہ کرے تو شکار حرام ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اگر دو بندے مل کر شکار کریں، ایک میں شرائط پوری ہوں دوسرے میں شرائط پوری نہ ہو تو حیوان حلال نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کتے مل کر شکار کریں اور ان میں سے ایک کتا بھی اگر شرائط کو پورا نہیں کرتا تو اس صورت میں وہ حلال نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2575۔ اگر کوئی شخص کتے کو کسی حیوان کے شکار کے لیے بھیجے اور وہ کتا کوئی دوسرا حیوان شکار کر لے تو وہ شکار حلال اور پاک ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ کسی نے ہتھیار پھینکا، ایک حیوان کے لیے پھینکا تھا، دوسرے حیوان کو لگ گیا تو اس صورت میں پاک ہے۔ اسی طرح اگر کتا شکار کے لیے جائے، بھیجے کوئی شخص اس کو اور وہ کسی اور حیوان کو شکار کر لے تو شکار حلال ہے اور پاک ہے، اور
اگر جس حیوان کے پیچھے بھیجا گیا ہو اسے بھی اور ایک اور حیوان کو بھی شکار کر لے تو وہ دونوں حلال اور پاک ہیں۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے بھیجا ایک کے لیے تھا، اس نے 2 شکار کر لیے تو اس صورت میں وہ دونوں حلال اور پاک ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2576۔ اگر چند اشخاص مل کر ایک کتے کو شکار کے پیچھے بھیجیں اور ان میں سے ایک شخص جان بوجھ کر خدا کا نام نہ لے تو وہ شکار حرام ہے۔ کہہ رہے ہیں مثلا کچھ لوگوں نے مل کر بھیجا، باقی ساروں نے مثلا اللہ کا نام لیا، شرائط پوری کی، ایک نے اللہ کا نام نہیں لیا تو شکار حرام ہو جائے گا۔ نیز جو کتے شکار کے پیچھے بھیجے گئے ہوں، اگر ان میں سے ایک کتا اس طرح سدھایا ہوا نہ ہو جیسا کہ مسئلہ نمبر 2573 میں بتایا گیا ہے تو وہ شکار حرام ہے۔ کہیں گے مثلا بہت سارے کتے بھیجے ہیں، سارے جو ہے وہ تربیت یافتہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک کتا جو گزشتہ مسئلے میں بتایا گیا ہے اس اعتبار سے تربیت یافتہ نہ ہو تو بھی شکار حرام ہو جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2577۔ اگر باز یا شکاری کتے کے علاوہ کوئی اور حیوان کسی جانور کا شکار کرے تو وہ شکار حلال نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ شکار جو ہے یا تو باز کے ذریعے سے ہوتا ہے یا کتے کے ذریعے سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور حیوان شکار کرے تو حلال نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص اس شکار کے پاس پہنچ جائے اور وہ ابھی زندہ ہو اور اس طریقے کے مطابق جس کا ذکر گزر گیا اسے ذبح کر لے تو پھر وہ حلال ہے۔ مثلا کتے یا باز کے علاوہ کسی اور حیوان نے شکار کیا اس کا، لیکن وہ شکار ابھی تک زندہ تھا، جس شخص نے بھیجا تھا وہ وہاں تک پہنچ گیا اور اس کو شرعی طور طریقے پر، شرعی وظیفے پر اس کو ذبح کر لیتا ہے تو اس صورت میں وہ حلال اور پاک ہو جائے گا۔